دیکھ لی ہے کہ سندھ تو آؤٹ آف کوشچن ہے. پنجاب میں کیا جس طرح جہانگیر ترین کا گروپ علیحدہ ناراض ہے, وہاں سے سینیٹر ان کو بنائیں گے. اب کہاں سے, کیونکہ اسلام آباد والا گیلانی صاحب کا ایکسپیریمنٹ تو ہمارے سامنے ہے. اب ایک اور جو چیلنج ہوگا, ان کو الیکٹ کرنا ہوگا 6 ماہ کے اندر اندر, تو وہ کیسے ہوگا؟ دونوں آپشن ہیں. دیکھیں اس میں اب یہ تو عمران خان صاحب ہیں, یا تو کسی ایم این اے کو ودرا کروا کے بحیثیت ایم این اے ان کو ضروری تھوڑی جسے سینٹ پہ ہی منتخب کرا کر انہیں آپ سینیٹر یا پورٹ فولیو دے سکیں. آپ کے پاس ایم این اے کا بھی آپشن ہے, اور تو میرا خیال ہے کہ بی ٹی آئی کی انٹرنل کیبنٹ اس کو غور کرے. ماضی میں بھی ایسے ہو چکا ہے کہ والنٹرلی ایم این ایز ودرا ہوئے ہیں, اور ملک کے لیے اگر کوئی بہتر عہدیدار ہے تو اسے الیکٹ کرایا جا سکتا ہے. لیکن بہرحال دس از آئی تھنک نان اتنا مطلب ٹیکنیکل ایشو نہیں ہے. کیونکہ سر حفیظ شیخ والا تو ایک ایکسپیریمنٹ ہو گیا نا, جا کے بیک فائر کیا. اس سے پہلے شوکت عزیز کا بھی آپ نے جو حوالہ دیا تھا اس میں بھی ہے کہ ان کو بھی جتایا گیا تھا, وہ ایم این اے بنے تھے. اب شوکت ترین صاحب کا بھی ہے کہ ایک سوڈ ہینگ کر رہی ہوتی ہے اوپر, وہ چیز بھی ہوتی ہے. اب بات میں کرتا ہوں, کوئی جو وزیر اعظم آئے کہتے ہیں پنجاب کی وجہ سے سندھ پہ میں فوکس نہیں کر سکا. اب انہوں نے دورہ کیا سندھ کا, اعلانات بھی کیے, پیکیجز بھی اناؤنس کیے. جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے سندھ میں گورنمنٹ ہے اس کی, وہ تو کہتی ہے کہ خالی اعلانات ہوتے ہیں, عمل کچھ نہیں ہوتا. تو آپ لوگ اتحادی ہیں, ظاہری بات ہے کراچی کی آپ کی ریپرزنٹیشن جماعت بھی ہے, حیدرآباد میں بھی. تو آپ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو اعلانات ہیں ان میں پیکیج کو عمل ہوگا, اس کو کوئی فائدہ ہوگا آپ لوگوں کو؟ دیکھیں میں یہ ایک بات ضرور کہنا چاہوں کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے 3 بار اتحادی رہے ہیں, اور ہمیں بڑا تلخ تجربہ رہا ہے ان کے ساتھ اتحادی ہونے کا بھی. اور ہمیں یہ بات معلوم تھی جب ایم کیو کے اوپر ہمارے پی ٹی آئی کے دوست یہ انگلیاں اٹھاتے تھے کہ آپ اسمبلیوں میں بیٹھیں کیا کر رہے ہیں, تو ہم یہی بات انہیں سمجھاتے تھے کہ اسمبلیوں میں بیٹھنا اور حکومت میں بیٹھنا یہ تو مختلف علیحدہ چیزیں. آج اسمبلیوں میں پیپلز پارٹی کی صوبہ سندھ میں اکثریت ہے, لیکن شاید کارکردگی ہمارے ادوار سے کہیں زیادہ بدترین ہے. تو حکومت میں اس وقت پی ٹی آئی فیڈرل گورنمنٹ میں تو یا تو ہم سندھ حکومت سے علاق کرتے یا فیڈرل گورنمنٹ سے علاق کرتے. اور فیڈرل گورنمنٹ کے علاق سے پہلے چاہے وہ جہانگیر ترین صاحب ہو, پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہو, اسد عمر صاحب ہو, شاہ محمود قریشی صاحب ہو, پرویز خٹک صاحب ہو, ان سب نے بشمول گورنر سندھ ہمارے ایم او یو کو تسلیم کیا اور کہا کہ ہم یہ کروائیں گے. اب وہ صوبہ حکومت کی اور فیڈرل گورنمنٹ کی آپس میں ورکنگ ریلیشن شپ نہ ہو, یا فیڈرل گورنمنٹ کے جو وزراء ہیں ان کو یہ نہیں پتا ہو کہ لوکل گورنمنٹ کو کس طریقے سے وہ نیشنل فائنینس کمیشن اور پروونشل فائنینس کمیشن کو مشروط کریں, تو یہ تو پھر ہمارے لیے بھی بڑا افسوسناک بات ہے جو 3 سال ہمیں گزر گئے اتحادی کی حیثیت سے. لیکن عمومی طور پہ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, سندھ میں ترقی کی راہ میں پیپلز پارٹی خود بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. ایسا اگر نہ ہوتا تو شاید آج لاڑکانہ, دادو اور خیرپور کی صورتحال لاہور اور کراچی سے کہیں گنا آگے نکل چکی ہوتی, مزید بدترین نہ ہوتی. تو پی ٹی آئی کے راستے میں ایک 18ویں ترمیم کی صورت میں ایک بہت بڑا ہتھیار پیپلز پارٹی کے پاس ہے, جس کا حل نکالنے میں پی ٹی آئی کو مشکلات آ رہی ہیں, اور ہماری بھی وہ اتنی توجہ سے مشاورت سن نہیں رہے. اگر وہ سن لیں تو شاید ہم انہیں بتا سکیں کہ پیپلز پارٹی کی طرز حکمرانی کا حل کیا ہے. اچھا چلیں, اب تو آپ لوگوں کی ورکنگ ریلیشن شپ پہ بھی بات آتی ہے, لیکن ایک اور جو امپورٹنٹ ایشو ہے وہ ہے مردم شماری سینسس کے حوالے سے. ایم کیو ایم نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے. اب یہ ہوا ہے کہ اب نئی مردم شماری وقت سے پہلے ہوگی, لیکن جو ابھی والا جو ڈیٹا ہے اب اس پہ یہ فیصلے اگر کی جائے گی, اسی پہ ساری پلاننگ ہوگی, تو وہ کس حد تک درست ہوگی پلاننگ. اور پھر بلدیاتی انتخابات کہ جب تک یہ لوئسٹ لیول پہ نہیں آتی, معاملات نہیں ہوتے, تو معاملات حل کیسے ہوں گے؟ ان دونوں ایشوز پہ ذرا آپ کا پوائنٹ آف ویو. لیکن مردم شماری تو سی سی آئی نے تسلیم کر لی ہے, مردم شماری تو تسلیم کی جا چکی ہے. مراد علی شاہ صاحب نے اختلافی نوٹ لکھنے کے باوجود باہر مردم شماری کو تسلیم کیا ہے, اور ہمارے پاس آپشن کیا تھا؟ 4 صوبائی وزراء اعلیٰ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا, کیونکہ وہ جو 5% والی سیمپلنگ تھی وہ اب ہو نہیں سکتی تھی, کیونکہ وہ 2016-17 کی بات تھی اور اب 2021 میں ہم لوکل گورنمنٹ کے انتخابات اسی سینسس کے اوپر جو ڈیلیمیٹیشن ہوگی اسی کے اوپر ہوں گے. لیکن جو سب سے اچھی بات ہے ایم کیو ایم کی کاوشوں کے ساتھ, اور پی ٹی آئی کی بھی اس میں بہت انپٹ ہے, کہ اگلی مردم شماری کے لیے آپ کو 10 سال انتظار نہیں کرنا,
बल्कि 2023 में अगली मरदम शुमारी हो जाएगी, जिसका बजट 2022 पर रखा जाएगा। अच्छा ख्वाजा साहब, मुझे 2-3 चीज़ों में बड़ा एतराज़ है। एक तो ये कि इलेक्शंस पे हर कोई एतराज़ करता है, लेकिन जब उसकी रिफॉर्म्स की बात आती है, चीज़ें होती हैं, वो कुछ नहीं होता। तो अगले इलेक्शन जो होते हैं वो उसी तरह होते हैं जिस तरह पिछले इलेक्शन हो। अब मरदमशुमारी में भी सबको एतराज़ है, लेकिन वो चीज़ें सामने नहीं आ रही कि कहाँ पर गलती हुई। अगली मरदमशुमारी होगी, उस पर फिर यही बातें होंगी। इसको कैसे, इसका तदारुक कैसे किया जाए? देखिए, इसका तदारुक भी खुशकिस्मती से एमक्यूएम के पास ही था। एमक्यूएम ने दौरान मरदमशुमारी सुप्रीम कोर्ट में रुजू कर लिया था, और अभी एक हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो सीसीआई को डायरेक्शन दी, ये उसका नतीजा है कि आपने वो मरदमशुमारी सीसीआई ने एक्सेप्ट की। सुप्रीम कोर्ट में अभी केस हमारा चल रहा है। हम सुप्रीम कोर्ट से वो सारी मोडालिटीज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी, वो सब की सब हम चाहते हैं कि उस जजमेंट में हमें हासिल हो, ताकि हुकूमत उसमें अमल दरामद कराए और सूबे भी 18वीं तरमीम की आड़ में वफाकी हुकूमत को आंख ना दिखा सकें। इंशाल्लाह इसका हल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के साथ आ जाए। अच्छा, अब एक कराची में एक इंतखाबात भी हो रहे हैं, जो फैसल वाडा की सीट थी NA 249 की। अब वहाँ पे, यानी आप कराची में रहते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा? ये एक तरह से गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ रेफरेंडम होगा, या इसको कोई ज़्यादा मानी नहीं देने चाहिए? क्योंकि मिफ्ताह इस्माइल भी हैं वहाँ पे, PMLN के स्टॉलवर्ट हैं। फिर यहाँ पे इन्होंने टिकट दिया हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपने कैंडिडेट को। तो वहाँ पे आपको क्या लग रहा है, NA 249 में क्या होगा, कौन फेवरेट है? देखिए, फैसल वाडा साहब बहरहाल इत्तेफाकिया या हादसाती तौर पे बहरहाल वहाँ से मुंतखब हो गए थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब जो मुकाबला है, मैं समझता हूँ वो PMLN और एमक्यूएम के दरमियान होगा, और ये काफ़ी क्लोज कॉल होगी, क्योंकि PTI के जो उम्मीदवार हैं वो गैर मारूफ हैं। उनकी मेरा ख्याल है कि समाजी बहुत बड़ी खिदमात वहाँ पे नहीं है। तो उम्मीद तो हमें यह है कि एमक्यूएम इसमें एक क्लोज कॉल के साथ फतहमंद साबित होगी, क्योंकि जो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले में मिफ्ताह इस्माइल साहब एक अच्छे कैंडिडेट ज़रूर हैं, लेकिन वो शहबाज शरीफ नहीं है। अच्छा, लेकिन ये जो आपने अब बात की कि PTI साइड पे होगी, MQM सामने आएगी, अब मुझे ये बताएं कि अगली दफ़ा कराची में होगा क्या, कि ये तीनों जमातें आपस में मुकाबला करेंगी, PTI वर्सेस MQM, और जब आप दोनों आपस में खड़े होंगे तो फ़ायदा किसी तीसरे को नहीं हो जाएगा? लेकिन कराची का मसला सिर्फ यही है कि कराची में अगर एमक्यूएम बाइकआउट भी कर देना तो कराची में काम कोई नहीं करवाता। ये हम तजुर्बा कर चुके हैं। 93 के बाइकआउट में भी हम देख चुके हैं, हम 2001 में भी देख चुके हैं। हमारा मसला है कि हम इस शहर के बेटे हैं, शहर के नुमाइंदे हैं। अब अगर आप पूरे पाकिस्तान से नुमाइंदे लाके यहाँ खड़ा कर दें, या आप लाड़काना से शहर को कंट्रोल करना चाहें, या लाहौर से कंट्रोल करना चाहें, या पेशावर से, या इस्लामाबाद से, तो ये शहर न पहले कभी कंट्रोल हुआ है, जब ये शहर कैपिटल था तब भी इसका हाल यही था। तो हमारा मसला ये कि कराची के लोग कराची के लोगों को ही वोट देंगे, और कराची के लोगों का ही हल कराची के मसाइल का हल कराची के लोगों के पास है। तो हम समझते हैं आने वाले इंतखाबात में अगर RTS सिस्टम हमारा उसका जनरेटर सही काम करता रहा, तो यानी फॉर्म 45 कि यहाँ पे चले। अब इस पे एक दफ़ा फिर वही है कि देखना होगा, इंटरेस्टिंग होगी सारी सूरत हाल। ख्वाजा साहब,